ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایسے بے لوث لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ بس دوسروں کی زندگی عذاب بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ جو تمہیں نصیحت کرے اسے خود سے دور نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار چاہیں اس سے بدسلوکی کریں مگر وہ پھر بھی ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم رشتہ داروں کے حقوق پوری طرح ادا کرو، خواہ وہ تم سے بدسلوکی سے پیش آئیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تجھ پر کوئی ایسا حال آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ تعالی کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص گناہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھلائی کو 4 چیزوں میں جمع پایا، نوافل کے ذریعے خدا سے محبت کے اظہار میں، اللہ کے احکام پر صبر میں، خدا کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی ہو رہنے میں، اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر پکارنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی یہ صدا لگائے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، اور یہی مومن بندے کا ڈر اور امید کے درمیان کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل معاف کر دے، اللہ عز و جل اس کا آسان حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ان 3 لوگوں کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان تازہ رکھے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں
پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں، پہلا آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دوسرا آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا اس کا دل ویسے اس کے عمل۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ کسی بھولے بھٹکے کو راہ بتلانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن شخصیت سیدھے دل پر